مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن لکھی ہے، لیکن بقول عبد الماجد دریابادی کے اس کو تفسیر کہنا ہی مشکل ہے۔ اگر اس کو قرآن مجید کے متعین مطالب اور مفاہیم کے اندر تحریف کرنے کی کتاب کہی جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ صفحہ 5 پر لکھتے ہیں کہ میں نے ترجمانی کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کی ہے۔ غزوہ احد میں لکھتے ہیں کہ چونکہ صحابہ سود خور تھے اس لیے انہیں شکست ہو گئی۔ صحابہ خود غرض تھے، بخیل کنجوس ناکارہ لوگ تھے۔ سورۃ النساء میں لکھتے ہیں کہ علماء حدیث نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں جو سرے سے پڑا ہوا نہیں۔ وہ دم دم چینور دی اولا سچائی خامارتا اگو رچمیارتا، اور جو یہ جانتے ہیں تو خوب جانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں ان میں جاہلی جذبہ تھا اور وہ ایمان کے معیار سے گر گئے تھے۔ سورۃ ہود۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق تفہیمات میں کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر تھے، مسولینی کی طرح تھے، اور ان میں ڈکٹیٹر شپ کا جوش تھا۔ معصوم پیغمبر کے لیے قبیح الفاظ استعمال کرتے۔ تو چونکہ مودودی صاحب کے قلم کی شوخیاں اور تحریر کی ظلمتیں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کی تصانیف اہل حق سے کٹ کر اہل باطل کی کتابیں بن گئی۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین کو میں نے یہی احسن العلوم کے دفتر میں کہا کہ آپ کے 2 بھائی عبدالصبور اور عبدالقدوس دیوبند کے فاضل ہیں، شیخ الاسلام کے شاگرد تھے۔ آپ کا نام آپ کے والد نے حضرت مدنی کے عشق میں حسین احمد رکھا ہے، اور حضرت مدنی پہلے شخص تھے جس نے مولانا مودودی اور ان کی جماعت کو گمراہ کہا ہے۔ آپ اس کے امیر بنے ہوئے ہیں، برأت کا اعلان کریں، کرے نہ کرے، ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ وشنود یا نشنود منہائے ہوئی بھی کو نام۔ عبدالرؤوف غزنوی وغیرہ اس کے گواہان ہیں کہ سب موجود تھے، وہ کیسٹ موجود ہے اس کے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قاضی صاحب معتدل ہے، معتدل نہیں ہے، سیاسی ہے، اندر سے وہی ہے جو ہونا چاہیے۔ وہ مشہور ہے نا کہ ایک بادشاہ نے پابندی لگائی کہ کوئی شخص گالی نہیں دے گا، جو گالی دے گا 5 روپے جرمانہ ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 5 روپے کے 2 بیل ملتے تھے جو ہل چلاتے تھے، پوری جوڑی 5 روپے کی ملتی تھی، اور ایک گالی پر 5 روپے جرمانہ تھا۔ تو ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، اس کا بیل چل نہیں رہا تھا، بہت غصہ ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا تو بیل کو کہا ہو تو وہی، مگر کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، 5 روپے جا رہا ہے۔ قاضی صاحب ہے وہی، لیکن فضل الرحمان اور سمیع الحق اور ان لوگوں سے بھی ظاہر لحاظ کرنا پڑے گا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کا امیر بنے اور وہ مودودی صاحب کے ساتھ نظریات میں ہم آہنگ نہ ہو؟ ای خیالست و محالست و جنو، غلط بات ہے۔ اور ان کو میں زیادہ جانتا ہوں کیونکہ یہ استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب کے سگے بھانجے قاضی حسین احمد صاحب اور حضرت شیخ کے داماد بھی ہیں، موجود ہے ان کی جو اہلیہ ہے، حضرت صاحب کی بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، مجھے بھی وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھ سے یہاں ملاقات کر کے پھر اپنے مقام پر جا کے کہا پاکستان کے وہ لوگ جو ہمارے لیے خطرہ ہے ان میں میرا نام پہلا رکھا تھا، میرے منہ پر مجھے کہا کہ مودودیت سے برت کا اعلان کریں، آپ کے تمام اکابر دیوبند نے ان کو غلط کہا ہے۔ اب تو خیر مجلس عمل بن چکی ہے، خواندہ ناخواندہ برابر شود فضل خداوند میسر شود۔
پتہ نہیں کہ مجلس عمل ہے یا مجلس بد عمل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے۔ توبہ توبہ، دیکھی جو بے رخی یہ تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا۔ مجھ سے بہت ہی ناراض رہتے ہیں مودودیان اور جماعت اسلامی والے، اگر میں کیا کروں، مسائل میں تو سچائی ہونا چاہیے، ان کی کتابوں میں غلطی زیادہ ہے۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی نے بھی کنز الایمان لکھی ہے، اور ان کے شاگرد خاص نعیم الدین مراد آبادی نے اس پر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان کے نام سے۔ اصل میں خان صاحب بریلوی نے بریلویوں کو ایک نیا دین دینا چاہا تھا۔ یہ ترجمہ اس نئے دین کے لیے ہے جس میں اللہ کے بجائے قبروں سے مانگنا ضروری ہو، اور تیجے و چیلم اور برسیاں ثواب کے کام ہوں، توحید سے ہٹ کر شرک اور سنت سے ہٹ کر بدعت ہے۔ اس کی بھرمار اگر دیکھنی ہو تو کنز الایمان ترجمہ اور اس کا حاشیہ خزائن العرفان۔ میں اپنے مقام پر نشاندہی کروں گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم کہیں گے کہ تفسیر بالرائے تو اس کے لیے تفہیم القرآن کافی ہے، اور جب ہم کہیں گے تفسیر و اہل الباطل ملعان من شؤون الفساد، اس کے لیے خان صاحب بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان اور اس پر اس کے شاگرد خاص نعیم الدین مراد آبادی کے حواشی خزائن العرفان کافی ہو۔ ان کے ایک اور عالم بھی ہے مفتی احمد یار خان گجراتی، اس کو بریلوی حکیم الامت کہتے ہیں۔ حکیم الامت اتنا قابل ہے کہ وہ مقیاس حنفیت میں لکھتے ہیں، ابن حجر مکی نے فتح الباری میں لکھا ہے عسقلانی اور مکی کے درمیان 200 سال کی مسافت ہے، اور مکی یا حیثمی مشکات کا شارح ہے اور عسقلانی بخاری کا شارح ہے، لیکن حکیم الامت بریلوی والا یہ دونوں کو ایک کر سکتا ہے۔ اور اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے نور العرفان۔ نور العرفان سورۃ صافات کے اندر حاشیہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں کہ شیطان پکا صوفی عابد زاہد فاضل دارالعلوم دیوبند تھا۔ چلو دیوبند سے تو ان کو بیر ہے، لیکن یہ صوفی عابد زاہد ان کو رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کراچی میں ایک ڈی ایم ایل اے تھا، مجھے کہا آپ بہت بدگوئی کرتے، میں نے کہا بریلویوں سے کم۔ البادی و ازلم، ظالم وہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے، تو جواب دیتا ہوں۔ کہا انہوں نے کب کہا؟ میں نے یہ پیش کی۔ یقین کرو پکا بدعتی تھا افضل خان، پوری گردن پسینوں سے بھر گئی۔ یہ جگہ میں نے دکھائی، میں نے کہا دیکھو یہ لکھا ہے کہ ابلیس نے کہا انا خیر من ہو، یعنی میں پکا صوفی عابد زاہد بلکہ فاضل دارالعلوم دیوبند۔ احمد رضا خان بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے، مشکات تک کتابیں پڑھی، ذہین آدمی تھا، فتنے کے لیے ٹھیک صلاحیت تھی۔ یہ جتنے گمراہان ہیں ان میں ایک نے بھی دورہ نہیں کیا، مودودی صاحب نے بھی دور حدیث نہیں کیا، اور سر سید نے بھی متفرق کتابیں تو پڑھی، باقاعدہ دورہ نہیں کیا۔ خان صاحب بریلوی نے بھی دور حدیث نہیں کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دور حدیث نہیں کیا، خواجہ ڈاکٹر کمال نے بھی دور حدیث نہیں کیا، اور مولوی محمد علی لاہوری مرزائی اس نے بھی دور حدیث نہیں کیا۔
دور حدیث ایک ڈھکن ہے، عقائد و اعمال کے لیے سرپوش ہے، ڈھکن ہے. طالب میں کنٹرول آ جاتا ہے، اس کو پورا پتہ چل جاتا ہے. اللہ کے فضل سے سال بھر استادوں سے حدیثیں اور ان کی تحقیقات سن کر کے حق و باطل کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، آسان کام نہیں، خاص اللہ کا فضل ہے جو دورہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے جب تک یہ اپنے اساتذہ اور بزرگوں پر اعتماد کریں گے جادہ حق سے نہیں ہٹیں گے. کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ اہل حق ہی رہیں گے. بریلویوں میں احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتانی، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے البیان کے نام سے. کاظمی صاحب بدعتیوں میں غزالی، رازی اور بہقی کہلاتے تھے. اندھوں میں کانا راجا. بہرحال ان میں بہتر عالم ہیں. میں ان کے پاس گیا ہوں. مشہور حدیث یا جابرو ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، جس پر بریلویوں کا پورا ایمان ہے. مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے میں مصنف کی 11 جلدیں لے کر گیا. کاظمی صاحب کو میں نے کہا آپ بریلویوں کے غزالی، رازی اور بہقی ہے، آپ بتائیں اس میں ہے یہ حدیث؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اس کا حوالہ دینا جائز ہے؟ کہا پہلے سے بزرگوں نے دیا ہے. پھر مجھے کہا نشر الطیب میں مولانا اشرف علی نے بھی حوالہ دیا ہے. میں نے کہا مولانا اشرف علی صاحب اس میں ناقل ہے، ناقد نہیں ہے. ناقد دیوبندیوں میں انور شاہ ہے، اور اشرف علی صاحب نے فضائل میں حوالہ دیا، عقائد میں نہیں دیا. آپ تو اس کے ذریعے انما انا بشر مثلکم کو ہٹا رہا ہے. کہنے لگا نہیں، ہمارا بھی اصلاً فضائل ہی ہے اور مسئلہ وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ مصنف عبدالرزاق میں حدیث جابر یا جابرو ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا یہ موجود نہیں ہے. والحمدللہ علی ھذا. ہاں یہ بات ہے کہ چونکہ عالم بڑے تھے تو انداز فاضلانہ تھا. میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو بریلوی مجھے مارنے جمع ہو گئے. فساد کرنے میں تو اول نمبر ہے. کاظمی صاحب نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ اگر ان کا تواضع نہیں کر سکتے تو یہاں سے دفع ہو جائے. سب بریلویوں کو باہر نکالا. اور پھر مجھے کہا کہ اور ملتان میں کیا دیکھو گے؟ میں نے کہا مدرسے دیکھنے. تو خود فرمایا کہ قاسم العلوم اور خیر المدارس دیکھنے کے. کہے ہمارا مدرسہ تو سائیکلوں کا سٹینڈ ہے، بے حساب سائیکلیں کڑی تھی. کا گھنٹہ پڑھا نہیں پڑھا ٹیوشنوں کے لیے بھاگتے. ان میں ایک اور بھی پارٹیکولر خان پیدا ہوا ہے، یہ میرے سامنے رہتا ہے نعیمیہ میں. اس کا نام ہے غلام رسول سعیدی. غلام رسول سعیدی اس وقت بریلویوں میں ان کا راجا ہے. پارٹیکولر خان دے زور پسی زد کوڑتا تلو اور پسی رہنا دن اور مہاراجا وش چلے کے اوپر سیدھے بات. بہت شور شرابہ کیا تو ایک دن میں ان کے گھر گیا. اس نے تفسیر لکھی التبیان کے نام سے. 5-6 جلدیں آئی ہے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ مولانا میں علمی اطمینان آیا ہے. اور کئی سینکڑوں مسائل میں خان صاحب بریلوی کا موقف رد کر رہا ہے. غلط ہے. میں نے کہا اسے کہ یہ جو تکفیر ہے اس میں بھی اپنے اخلاق دکھاؤ نا.
میرے پاس 1-2 بار یہاں بھی آئے ہیں۔ خیر پہلی مرتبہ جب میں گیا تو ان کا ایک ناظم مدرسے کا اقبال نعیمی نام ہے اس کا، وہ میرا جاننے والا تھا، سیرت کے جلسوں میں ملاقاتیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا آپ کے شعر ببر نے توضیح البیان لکھی ہے مولانا سرفراز خان کے خلاف، وہ ہمیں بھی ایک نسخہ دے دو۔ کہا آ جائیے، کل آ جائیے۔ صبح میں گیا 9-10 بجے کے قریب، جب میں اندر داخل ہوا تو تربوز کٹ رہے تھے اور لسی کی بالٹیاں یوں اور یوں چل رہی تھی، دوڑ رہے تھے لوگ۔ میں نے سمجھا کسی کھانے پینے کی مارکیٹ میں آیا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ دارالعلوم نعیمیہ ہے۔ شاباش۔ اچانک اقبال نعیمی سے السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی، اچھے دن میں آ گئے ہیں۔ میں نے کون سا دن ہے آج؟ کہا آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تیجا تھا، میں نے کہا تھوڑا سا شربت و تربوز ذرا ہو جائے۔ باہر دنیا کو پتہ نہیں اندر ابوبکر صدیق کا تیجا ہو رہا ہے۔ خیر جی، مجھے کہا کہ آئیے علامہ سے ملا لیتا ہوں۔ علامہ دارالحدیث میں بیٹھے تھے، 8-10 لفنگے بیٹھے تھے سامنے، اکثروں کی داڑیاں غائب، انگریزی بال، جیسے بدعتیوں کے طلباء ہوتے ہیں، اور وہ تربوز کھا رہے تھے، وہ داڑھی پر بہ رہا تھا اور ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھتے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا۔ مناظرہ کرنے؟ میں نے کہا مناظرہ تو نہیں ہے، حدیث سنائی، اس کو کوئی مناظرہ کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں حدیث کو مناظرہ کہتے ہیں؟ آپ ہی جو کتاب پڑھا رہے ہیں بخاری، یہ مناظرہ کرا رہے ہیں طلباء سے؟ اقبال نعیمی صاحب کہتے ہیں یہ سب آپ کی لائن ہے، سب آپ کروا رہے ہیں۔ مجھے کہتے آپ آ جائے، آپ آ جائے، میرے لیے اچھا نہیں ہے، بدنظی ہو گئی۔ خیر کتاب دے دی مجھے، تو دوبارہ اس سے 12 میں بغیر ان کے اطلاع کے ان کے پاس گیا اور ان کی کتاب لے کر کے گیا۔ میں نے کہا یہ آپ نے لکھا ہے؟ کہ کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا، پہلی طباعت ہے، چل رہی ہے، بھی غلطی بھی چل رہی ہے۔ تفصیلی تفسیر ان کے ہاں نہیں تھی، یہ آ گئی ہے التبیان کے نام سے۔ اپنے خیال میں وہ معارف القرآن مولانا مفتی عمر شفیع کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن قیامت آ جائے گی اور ان کے قلم سے ایسی کتاب نہیں آئے گی جو ہمارے بزرگوں نے لکھی۔ اللہ کی مدد نہیں بدعتی کے ساتھ۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر غنیہ میں کہتے ہیں جس نے اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگی اور جس نے نبی کی سنت کے علاوہ بدعت ایجاد کی، فَأَبَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخَضْرَاءَ، اللہ ان کی آبادیوں کو کنڈرات میں تبدیل کر لے، یعنی اللہ انہیں غرق کر لے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر غنیہ، اباد اللہ، میں اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کا عبارت لکھواؤں گا آپ کو۔ یہ اب تک 6 یا 7 جلدوں میں آ گئی ہیں اور غالباً 20 پاروں تک ہو چکی ہے۔ بعض معلومات اس میں خوب ہے، بریلیت سے ہٹ کر بعض چیزوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مثلا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ احمد رضا خان بریلوی صحابہ کو نہیں مانتے تھے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کتاب سنت مانتے ہیں، صحابہ کے نام کی کسی جماعت کے ہم پابند نہیں ہیں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس شخص سے چاہے جو روایت چاہے روایت کر لیں گے۔ اس سے پہلے مجھے اہل سنت کے کسی عالم کا پتہ نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام پر اس طرح تنقید کریں گے جیسے احمد رضا نے کی۔ میرے پاس تبیان پر حوالہ لگا ہوا ہے، بس اختلاف بنیادی دور سے چل رہا ہے۔ اللہ مودودی صاحب کے ایک رفیق تھے امین اصلاحی، مولانا مودودی کی جماعت میں تھے اور بعد میں روٹ کر کے علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر میں، تدبر القرآن، بہت بڑی تفسیر، ضخامت میں شاید اس وقت دنیا میں اس سے بڑی تفسیر نہ ہو۔ 15 یا 20 بڑی جلدیں ہیں، ہر جلد 800 اور 1000 صفحے کی۔
15 پاروں تک وہ کٹر مودودی ہے، اور 15 پاروں کے بعد پھر اللہ نے اس کو توبہ نصیب فرمائی۔ تدبر القرآن امین اصلاحی کی، جو بڑے مقالے لکھنا چاہے، تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہے، ان کے مطالعے کے لیے اچھی چیز ہے۔ غیر مقلدوں میں سے ایک بہادر عالم گزرے ہیں، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے تمام علوم اہل حدیث علماء سے پڑھ لیے۔ لکھتے ہیں میری آرزو تھی کہ میں حدیث شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے پڑھوں، چنانچہ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور 1 یا 2 سال تک باقاعدگی سے حضرت سے دور حدیث کیا۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ میلان غیر مقلدوں کی طرف ہے، اپنے حساب سے بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ تفسیری مباحث کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے غیر مقلدیت بھی ایک گرفت خدائی ہے، اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ مثلا حدیث من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، اس کو نقل کر کے کہتے ہیں یہ حنفیہ کے سر دفتر روایت ہے جو ہدایہ میں موجود ہے۔ اب یہ انصاف ہے، ہدایت کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، آپ ماخذ کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ اور لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے جز القراءت میں اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس آیت کے ذیل میں ابن کثیر نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ وہ صح فی الباب، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر بھی لکھتے ہیں کہ میری تحریر سے لوگ وہ مذہباً متفق نہ ہوں لیکن میرے انصاف کے قدردان ہوں گے۔ میں نے کہا اس سے بڑا ظلم جو آپ کر رہے ہیں کسی نے کیا ہے۔ آپ حدیث کے لیے حنفی کتاب ہدایہ کا حوالہ دے رہے ہیں، مسند احمد کا نہیں دے رہے، موطا مالک کا نہیں دے رہے، بڑی امہات کے حوالے نہیں دے رہے ہمارے موقف کو ہلکا کرنے کے لیے۔ اور پھر ہدایت فقہ کی کتاب ہے، وہ تو حدیث کی کتاب نہیں، آپ حدیث میں اس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ فقہی اقوال میں بے شک اس کا پیش کریں۔ پھر مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ایک توجیہ کو بالکل عکس کر کے نقل کر لی، فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ کہتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری دہلی میں کہیں اس جگہ سے گزرے جہاں پر وہ اور قسم کی عورتیں ہوتی، بازار حسن ہے۔ طالب علم ساتھ تھے، طالب علم میں کوئی حنفی طالب علم تھا، مولانا سے پڑھ رہا تھا۔ مولانا نے دیکھا کہ یہ سب کے سب مقلدات بیٹھی ہوئی، یہ جتنی بھی بدکاریاں کرتی ہے مقلدات ہیں۔ طالب علم نے کہا پتہ کرتے ہیں اگر متعین خاوند ہو پھر مقلد ہیں، اور اگر کوئی پیسے دے کے جا سکتا ہو تو پھر غیر مقلدات ہے۔ کہ ابھی پتہ لگ جائے گا، اگر ان کی شادی یا کسی خاص آدمی سے وہی آتا جاتا ہے پھر تو یہ مقلد ہے، جسے مقلدین خاص امام مانتے ہیں، اور اگر کوئی بھی آ سکتا ہے ٹکٹ خرید کے تو پھر پتہ چل گئے کہ یہ آپ کے گھر کی فصل ہے، اس کے ان کے امام آپ ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا ایک کارنامہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے مرزا کے ساتھ مناظرے کیے بہت زیادہ، اور میں طلبہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مرزائیت کے خلاف جب کام کرنا ہو تو تفسیر ثنائی کو ساتھ رکھیں، بہت عمدہ ہے، اس میں وہ بے شک امام ہے، سب کے امام ہیں۔ مرزا کو بہت قریب سے جانتے ہیں، مرزا کے سارے اشتہارات، تمام کتابیں، اصلی عبارتیں موجود ہیں، 10 صفحوں میں جوابات دے رہے ہیں، پوری زندگی مرزا کے خلاف لڑی ہے۔
آخر میں مرزا صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنے پرچے میں بھی مجھے برا بھلا کہتے ہیں، جمعے کے واعظ میں بھی اور درس میں بھی، آؤ مباہلہ کر دیں۔ مولانا تشریف لے آئے، مباہلہ ہو گیا۔ اور مرزا صاحب نے یہ الفاظ کہے، اگر میں ایسا جھوٹا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں، تو مولانا نے کہا جس طرح میں کہتا ہوں اس سے 1000 درجے بڑھ کر آپ جھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہیضے کی موت دے۔ چنانچہ مرزا ہیضے سے مر گیا، ہیضہ ہو گیا، اور مولانا ثناء اللہ صاحب اس کے 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ اللہ نے ایسی ان خود فرماتے تھے، نہ مرزا مجھے بد دعا دیتا، نہ میری عمر اتنی بڑھتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا شرف جو اللہ نے ان کو عطا کیا یہ حضرت شیخ الہند کے اس تلمس کی برکت ہے، ورنہ غیر مقلدوں سے کبھی بھی دین کا کام نہیں ہوتا، وہ تو کاموں کو بدنام کرنے والے ہیں۔ یہ احسان مولانا کا اہل حق پر ہے، ہم مولانا کے حق میں دعا گو اور شکر گزار ہیں۔ باوجود ہی خلاف طبع اور خلاف مسلک کے مولانا کی اس احترام اور تقدس کے ہم گرویدہ ہیں، اور دورہ تفسیر کی نشست میں طلبہ عزیز کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مرزائیوں کے خلاف کام کرنے کے لیے اس تفسیر کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں پر اکثر اہل باطل نے بھی کتابیں لکھی ہیں دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ چنانچہ غلام محمد پرویز نے معارف القرآن لکھی۔ غلام محمد پرویز پاکستان میں پہلا منکر حدیث تھا، اس کی تفسیر کا نام ہے معارف القرآن۔ وہ کفر سے بری ہوئی ہے، اسلام کا موجودہ چہرہ اس نے مسخ کیا، احادیث کا منکر تھا، بالکل پکا منکر حدیث غلام محمد پرویز۔ اور حکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن کے نام پر محمد علی لاہوری مرزائی نے تفسیر لکھی ہے بیان القرآن۔ میں نے شروع سے وہ مطالعہ کی، ایک دن مولانا مفتی ولی حسن صاحب سے کچھ پوچھنے لگا تو حضرت نے کہا کہیں مولوی محمد علی لاہوری والی نہ دیکھی ہو، یہ تو ان کی باتیں لگ رہی ہیں۔ کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ ان کی تھی۔ بے گناہ اور سادہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے یہ ان کے حربے ہوتے ہیں۔ جیسے بدعتیوں نے دیکھا کہ کوئی کام ان سے بنتا ہی نہیں، تو پہلے تو تبلیغ جماعت کا پوسٹ مارٹم اور تبلیغ جماعت کی حقیقت اور تبلیغ جماعت کا اصل چہرہ اور یہ سب ان کی کتابیں ہیں تبلیغ کے خلاف۔ جب تنگ آ گئے اور تبلیغیوں نے بوری بستر ان کے یہاں بھی پہنچا دیا، خود ہر جگہ پہنچتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنی تبلیغ نکالی۔ تو تبلیغ چلتی نہیں تھی تو ایک خوار بدگار کو تلاش کیا، اس کا نام رکھا الیاس قادری۔ الیاس قادری کو حج کے موسم میں نے دیکھا 95 میں جدے میں جوتے پہنے بغیر گھوم رہا تھا، استنجا خانے بھی چلا گیا، پھر وضو خانے۔ میں نے کہا یہ کیا گڑبڑ کر رہا تھا؟ کہنے لگا سرکار کا شہر ہے۔ میں نے کہا سرکار جدہ نہیں آئے گا۔ اچھا، میں نے کہا وہ جہاز میں چلتے نہیں تھے نا، تو گھوڑے اونٹ پہ چلتے تھے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایئرپورٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا ہے۔ ایسے کام ہے۔ خود غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ تفسیر تو نہیں لکھی، لیکن سنہ شواہد القرآن کے نام سے کچھ سورتوں کے مضامین لکھے ہیں جو ان کو جھوٹی نبوت کے لیے درکار تھے، میں نے دیکھی نہیں ہے۔ اور روافظ کی بھی چند تفاسیر سمجھ لیں، ان میں مجمع البیان تبرسی کی، علی تبرسی کی مجمع البیان بہت مشہور ہے، یہ 4 جلدوں میں اکثر جگہ سے شائع ہے۔
یہ تحریف کا قائل نہیں ہے، تحریف کے خلاف ہے۔ اور قدیم عالم ہے، 578 یا 548 میں متوفا ہے۔ دوسری تفسیر ان کی المیزان ہے فی تفسیر القرآن۔ یہ مشہور زمانہ عراق یونیورسٹی کے پروفیسر محمد حسین طباطبائی کی ہے۔ محمد حسین طباطبائی بڑے علماء میں سے ہیں روافض کے، البتہ یہ تحریف کا علمبردار ہے، اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ امامت میں 2000 روایتیں ہیں اور تحریف قرآن کی روایتیں 2000 سے زیادہ ہیں۔ المیزان 20 جلدوں میں ہمارے یہاں موجود ہے سب۔ محمد حسین طباطبائی کی۔ اس کے علاوہ ایک البرہان نام کی تفسیر ہے حسینی بحرانی کی، البرہان فی تفسیر القرآن لہاشم الحسینی البحرانی، یہ 1107 میں مرا ہے۔ یہ بھی تحریف کا علمبردار ہے۔ اس کے علاوہ مصر میں ایک عالم گزرے ہیں سید قطب، وہ آزاد خیال قسم کا تھا، گو تحریک آزادی اور مصری حکومت کے خلاف ہتھ کنڈے لڑتا تھا۔ مصری حکومت نے پھر ان کو سزائے موت دی۔ سید قطب، ان کی تفسیر کا نام ہے ظلال القرآن۔ یتیمت البیان میں حضرت بنوری فرماتے ہیں کہ مودودی صاحب اکثر اس سے لیتے ہیں، فضل التابع والمتبوع، تو تابع و متبوع دونوں بہت گئے۔ ان کا نظریہ حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کے بارے میں بہت ہی فحش ہے، وہیں سے مودودی صاحب نے خلافت ملوکیت بھری۔